بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 کلاس کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 16 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الحجر کی دو چیزیں کریں گے۔ نمبر 1 سورۃ الحجر کا تعارف، نمبر 2 سورۃ الحجر کے بنیادی مضامین۔ یہ بہت ہی اہم لونگ ہے، یہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو کرواؤں گا۔ کتاب کے اندر تو مین 3 ہیڈنگ دی ہیں، اس کے بعد تو پیراگراف ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو میں 12 سے 13 کے قریب ہیڈنگ بنا کر آپ کو آسان انداز میں یہ لونگ کرواؤں گا۔ آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10 کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیت لازمی، مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ چاروں کلاسز کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ جو نوٹس لینا چاہتا ہے وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کرے، انشاءاللہ پارسل کے ذریعے آپ تک نوٹس پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے سورۃ الحجر کا تعارف۔ اس میں آپ نے 5 چیزیں لکھنی ہیں۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، یہ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق 15ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ پارہ نمبر 13 سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں 99 آیات ہیں، 99 آیات ہیں، اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں نام کی وجہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے جس مکان کے ارد گرد 4 دیواری بنی ہوئی ہو اس کو عربی زبان میں الحجر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورت میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحجر رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں وادی حجر۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے وسطی علاقے کو وادی حجر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ پر قوم سمود آباد تھی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث یعنی کہ نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کو اصحاب الحجر یعنی حجر کی بستی والے کہا جاتا ہے۔ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورۃ الحجر کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ نے 2 باتیں لکھنی ہیں کہ سورۃ الحجر کا مرکزی موضوع قدرت الہی کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، میں نے الگ الگ اس لیے کیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورۃ الحجر کے بنیادی مضامین۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن لکھنی ہے سورۃ الحجر کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اب آپ مزید سب ہیڈنگ بنائیں گے۔ سورۃ الحجر کا آغاز، اس میں آپ نے لکھنا ہے سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہی اس کلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ دیں سابقہ اقوام کی ہلاکت کا سبب۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سابقہ اقوام میں جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے تو ان اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، اور بالآخر ان کی ہٹ درمی اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں اللہ کی قدرت کے دلائل۔ دلائل پوائنٹ کی شکل میں آپ نے لکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک جملہ لکھیں۔ وہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل دیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پوائنٹ کی شکل میں آپ لکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 1 آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ نمبر 2 آسمان میں خوبصورت ستارے بنائے۔ نمبر 3 زمین کی تخلیق اور اس کے توازن کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ نمبر 4 مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا۔ نمبر 5 زمین میں ہر چیز کو ٹھیک اندازے سے اگایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 6 بارش برسا کر زمین کو سیلاب کیا۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ نمبر 8 زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں
حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھیں کہ ابلیس کے تکبر کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں متقین و مشرکین کا تذکرہ. اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت میں متقین کے اچھے انجام اور مشرکین کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ تکبر سے منع بھی کیا گیا. اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں مشرکین کو تنبیہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر کیا گیا ہے. مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ ان اقوام کے انجام کو دیکھو اور سبق حاصل کرو اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ، ورنہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں قوم سمود. اور قوم سمود کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر بہت ہی غرور، تکبر تھا، گھمنڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتلایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں سبع مثانی. اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الحجر میں سبع مثانی کا ذکر ہے، جس سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں تبلیغ دین کے حوالے سے تلقین. اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ دعوت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں، ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے دوستوں سے، تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں. السلام علیکم.